ایکو والے ساتھی ایکو کم کریں، آواز موٹا کریں۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میزبان دوستوں نے مجھے یاد دلایا کہ تقریباً 20 سال کے بعد اس مسجد میں میری حاضری ہو رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے.
جن ہمارے احباب نے آج کی اس دینی محفل کے لیے محنت اور کوشش کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان تمام احباب کی یہ محنت اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ باقی کسی کی ضد، ذاتیات، مخالفت یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج نہیں۔ میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے، میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر شروع میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ میری معروضات سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ 4 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اور سبق کا عنوان اور خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تو گزر چکا۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ واقعی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کائنات میں بہار آئی تھی۔ صحرے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحرے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مسلمانوں نے یہ بھی سوچا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہی مقصد آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور میں اپنی بات کا آغاز رب العالمین کے قرآن پاک کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پہلے ٹھیک تھا بھائی جان، وہی رکھو، بار بار چھیڑے نہیں، مہربانی کرے، میں ایکو کا شوقین نہیں ہوں۔ سورت کا نام سورت الجمعہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ حوالہ جیسے قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کانوں سے سننا بھی عبادت ہے، ایسے قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ اور رب العالمین وہ ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر بھیجا۔ کون بھیجا؟ فرمایا رسولا منہم، اللہ کریم نے
دنیا نو پڑھوں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر بھیجا. یہ رسولت پر یہ تنوین ہے، یہ تعظیم کی ہے. بڑا عظیم شان اللہ کریم نے پیغمبر بھیجا. سارے انبیاء کرام کی عظمت پر حق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بس آگے چلنے سے پہلے میں اس پر حوالہ پیش کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زمین پہ چلے جا رہے ہیں. یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد. اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے. یہ حوالہ اللہ تو نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس کے اندر زمزم کا چشمہ ہے، اس کے اندر صفا مروہ پہاڑی ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں مینا مزدلفہ عرفات کے میدان ہے. اللہ فرماتے نہیں وانت حل بہذا البلد. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی. میں اللہ کریم آج مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوئے ہیں. یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آپ وادی بطحا کے اندر پہنچے. اللہ کریم کے حکم سے دو فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر آئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے احباب، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر زمین پہ نہیں آ سکتے. یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ پہلی سطر ہے. تھوڑا چھوٹا قرآن پاک دے دے نا، یہ اٹھانا مشکل ہے. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. دو فرشتے زمین پہ آئے اللہ کریم کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ترازو لے آ. دوسرا فرشتہ ترازو لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا دیا گیا. آپ کے مقابلے میں ایک بندہ بٹھایا گیا. حکم دینے والے فرشتے نے کہا زن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ترازو کو اٹھا اور وزن کر. اب میری طرف دیکھیں نا جی، قرآن پاک آ جائے گا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مقابلے میں ایک بندہ بٹھا کر جب فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا. نہیں، فرشتے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بندے بٹھا. آپ فرماتے میرے سامنے 10 بندے ترازو کے پلڑے میں بٹھائے گئے. فرشتے نے حکم دیا زن ہو اب وزن کر. جب ترازو کو اٹھایا گیا وزن میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا. نہیں، حکم دینے والے فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 بندے بٹھا. آپ فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 100 بندے بٹھائے گئے. جب تولنے والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا 100 بندوں کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ ہو گیا. نہیں،
فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 بندے بٹھا. آپ فرماتے میرے سامنے والے پرڑے میں 1000 بندہ بٹھایا گیا. جب تولنے والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا ایک بندے کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ, 10 بندوں کے مقابلے میں زیادہ, 100 بندوں کے مقابلے میں زیادہ, 1000 بندوں کے مقابلے میں وزن میں در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا. بس اب نہیں تولنا. کیا مطلب؟ حکم دینے والے فرشتے نے دوسرے سے کہا بس اب تو نمک کر دے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آنے والے انسان, آج سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان, اگر ساری کائنات کے انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ساری کائنات کے انسان بھی نہیں کر سکتے. میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں, اب میرے درد دل پر غور کرے. اللہ کریم نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا, بڑی عظمت والا پیغمبر. ایک اور حدیث پاک, قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بازار کے اندر چلا گیا, مسعور کو لے کر آیا. مسعور سے مالک نے کہا تو نے صبح سے لے کر زور تک کام کرنا ہے. مزدور کام کر کے فارغ ہوا. مالک نے کہا یہ تیری مزدوری ہے, ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک دوسرے مزدور کو لے آیا, زور سے لے کر اثر تک تو نے کام کرنا ہے. دوسرے مزدور نے بھی کام کیا. مالک نے کہا یہ تیری مزدوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک تیسرے مزدور کو لے آیا, اس نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا. جب تیسرا مزدور فارغ ہوا مالک نے کہا تیری مزدوری ڈبل ہے. واہ بھائی واہ. پہلے 2 مزدور چیخ اٹھے مالک تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. پہلے مزدور نے کہا صبح سے لے کر زور تک وقت میرا زیادہ لیکن مزدوری ڈبل نہیں دی. دوسرے نے کہا زور سے اثر تک وقت میرا زیادہ لیکن مزدوری ڈبل نہیں دی. تیسرے مزدور کا ٹائم تھوڑا لیکن مزدوری ڈبل کیوں دی ہے؟ اعتراض نہ کرو, آواز سنا اونچا کریں. اعتراض کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مالک نے کہا تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. کیسے اعتراض نہ کریں؟ ٹائم ہمارا زیادہ اور مزدوری ہمیں ڈبل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مالک نے کہا تم اعتراض تب کرتے جو مزدوری میں نے طے کی تھی وہ تمہیں پوری نہ دیتا. وہ پوری دی ہے جی, وہ تو نہ تیسرے کو کیوں ڈبل دی ہے؟ مالک نے کہا میرا اپنا مال ہے, میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں مثال بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ صبح سے لے کر زور تک کام کرنے والا یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی. زور سے اثر تک کام کرنے والا یہ مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی. اور اثر سے مغرب تک کام کرنے والا یہ مثال ہے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. میری امت کا ٹائم تھوڑا, عمل تھوڑا لیکن ثواب زیادہ. یہ کیوں؟ نسبت جو میرے ساتھ ہے
جس کی نسبت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، میں عظمت والا ہوں جس کی نسبت میرے ساتھ ہوگی اس کو بھی اللہ عظمت سے مالا مال کرتا جائے۔ اللہ کریم نے ان پڑھوں کے اندر پیغمبر بھیجا، لیکن رسولاً بڑی عظمت والا پیغمبر۔ اور مثال سناؤں، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک۔ کپڑا مجھے دے، یہ دسترخوان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا سجایا، مہمانوں نے کھانا کھایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خادمہ سے فرمایا، یہ دسترخوان والا میلا کپڑا تندور میں آگ چل رہی ہے، آگ میں ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے اس کپڑے پہ کھانا کھایا، میلا ہو گیا، اب آگ کے اندر جلوا رہے ہیں۔ حضرت انس مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ سے فرمایا، جو کپڑا تو نے آگ میں ڈالا تھا، کپڑے کا پتہ کر۔ کپڑے کو آگ سے نکالا گیا ہے، دھاگا بھی اللہ نے نہیں جلنے دیا تھا۔ کپڑے کو آگ نے نہیں جلایا، یہ کیا؟ پہلے مہمان پریشان تھے، اب حیران رہ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس طرح تم مہمان بن کر میرے گھر پہ آئے ہو؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مہمان بن کر میرے غریب خانے میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اس کپڑے کو لگ گئے، کپڑا میلا ہو جائے، مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ اس عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجا، لیکن بڑی عظمت والا پیغمبر بھیجا۔ اب میں قرآن سے یہ پوچھتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا، عظمت والا پیغمبر آیا تو ہے، لیکن ہے کون؟ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الجمعہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، رسولا منہم۔ یہ میں نے سورت الجمعہ کھولی ہوئی ہے۔ اب آپ خیال، پیغمبر آیا تو ہے، لیکن ہے ان کی جنس میں سے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، پیغمبر آیا تو ہے، تشریف لایا ہے، لیکن ہے ان کی جنس میں سے۔ جن کے پاس پیغمبر تشریف لایا ہے وہ بھی انسان، آنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم الشان انسان۔ ذہن متوجہ رکھیے گا میرے طرف سارے ساتھی، میں حوالہ کھولنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج۔ یہ میں نے آخری صفحہ کھولا ہوا ہے، یہ سورت الحج، اور آیت کا نمبر 75۔ فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ میری انگلیاں دیکھ لی ہیں دوستوں نے، یہ حوالہ ہے۔ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے۔ رسول چننے کا کیا مطلب؟
جس فرشتے کو اللہ اپنا پیغام دے کر پیغمبر کے پاس بھیجے اسے فرشتہ رسول کہتے ہیں، پیغام لے جانے والا۔ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ یہ 17واں پارہ تھا۔ اب 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام۔ یہ میں نے سورت الانعام کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 50۔ یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے۔ یہ فرمایا اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ، میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہوں۔ آپ کے دل حاضر ہو تو میں جملہ کہوں، دل حاضر ہو، دل خالی کام نہ، دل۔ یہ میری 3 انگلیاں دیکھیے گا، وہ آیت نمبر 75 تھی، یہ آیت نمبر 50 ہے۔ یہ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ، فرشتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں۔ پھر رکیا ہوں دوستوں کی توجہ کے لیے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، باقی بچ گئے انسان، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ ایک گل سمجھ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے، آ گئی ہے، آ گئی ہے سمجھ، دوبارہ کرا رہے ہیں۔ جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، باقی بچ گئے انسان، انسانوں میں سے اگر نہ مانا جائے رسالت کیسے بچے گی؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ حضرت میں چلا جاؤں، کوئی ساتھی یہ کہے مولوی صاحب بڑے حوالے دکھاتا تھا، یہ حوالہ کیوں نہیں دکھایا؟ یہ میرے سامنے 6واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ آیت نمبر 15 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ حوالہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، آیت نمبر 15، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ ہاں مولوی صاحب نور کا ذکر آ نہیں گیا، بھائی جان اللہ کے قرآن کی آیت ہمارے سراخوں پر ہے، ہمارے پاس نور آ گیا۔ یہ بھی نور ہے، یہ جو لائٹ چل رہی ہے روشنی، یہ بھی نور، یہ بھی نور، ستارے بھی نور، سورج بھی نور، چاند بھی نور، کون سی روشنی اور کون سا نور ہمارے پاس آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ وہ تفسیریہ ہے، یہ کتاب نور بن کر آئی ہے۔ کوئی حرج نہیں، اگر کسی کی تسلی نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن، آیت نمبر 8 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ، آپ زیارت کریں تاکہ زیارت کا ثواب ہو۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ۔ نمبر 3، والنور الذی انزلنا،
اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ جھگڑا ختم، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ یہ قرآن نور ہے اور آمنہ کا لال سراج منیر ہے۔ قرآن کے حوالے دکھا دیے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آخری پارہ سورت کا نام سورت الزہار، یہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں تھے، اللہ کریم نے والد کو دنیا سے رخصت کر دیا، آپ دنیا میں تشریف لائے، والد دنیا میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون بن گئے؟ الم یجدک یتیما۔ آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ مجھے اونچا جواب دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کہ نہیں؟ اونچا اونچا، یتیم تھے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ یتیم ماننا ہے والدہ ماننی پڑے گی، یتیم ماننا ہے والد ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ تھی، والد دنیا سے رخصت ہو گیا، آمنہ کے لال کون بن گئے؟ الم یجدک یتیما۔ اور یاد رکھیں جس کی ذات نور ہو وہ یتیم نہیں ہو سکتا، جس کی ذات نور ہو اس کی والدہ بھی نہیں ہوتی، والد بھی نہیں ہوتا، وہ یتیم نہیں بن سکتا۔ آپ دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ نہیں ایسا نہیں، قرآن سچا۔ میں بخار کی حالت میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ قرآن سچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ دوستو حدیث پاک کے لفظ مجھے یاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، سارے کے سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو نور سے پیدا کیا جائے اس کا والد بھی نہیں ہوتا، والدہ بھی نہیں ہوتی، جبریل کا کوئی والد نہیں، جبریل کی کوئی والدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی تھی، والد بھی تھا، والد دنیا سے چل بسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے۔ اور جس کی ذات نور ہو وہ تو یتیم نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت میرا سوال ہے، سوال ضد نہیں، جھگڑا نہیں، مخالفت نہیں، دشمنی نہیں، ادب سے میرا سوال ہے، بیٹا میری طرف دیکھنا۔ حضرت میلاد کا کیا معنی ہے؟ کا مولوی صاحب میلاد کا معنی ولادت۔ میں نے کہا ولادت نہیں سمجھ آئی مجھے، پیدائش،
پیدائش نہیں سمجھ آئی ہے، کب والدہ کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ اچھا، میلاد کا معنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ جس کی ذات نور ہو وہ تو والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اور جو والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی۔ اب کیا کریں گے؟ میلاد والا عقیدہ رکھیں گے تو ذاتی نور والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، ذاتی نور والا عقیدہ رکھیں گے تو میلاد والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ دورنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ افسوس یہ ہے تحقیق آپ نے نہیں کرنی، جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ قرآن پاک کے الفاظ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الجمعہ۔ اللہ کریم نے ان پڑھوں کے اندر پیغمبر بھیجا، لیکن پیغمبر کون سا ہے؟ عظمت والا پیغمبر ہے، لیکن ان کی جنس میں سے ہے، منہم، ان کی جنس میں، وہ بھی انسان۔ یہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا معمولی انسان سمجھے، ہم ایسے بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک، رب کعبہ کی قسم، ساری امت کے بندے مل کر آمنہ کے لال کے قدموں کی خاک کے ذرے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چار کام میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ عجیب بات، یہ حوالہ ہے، یہ الف لام میم کا کیا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال الف لام میم کی دی ہے، مسئلہ سمجھا دیا۔ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، الف لام میم مانا نبی آئے، اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ میرا بچپن تھا، میں والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں صبح سویرے جاتا تھا۔ یہ گناہگار کان گواہ ہیں، گھروں کی کھڑکیوں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں میں نے بچپن میں سنی۔ آج بندہ گلی سے گزرتا ہے، گھروں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا وقت تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ساتھ گھوڑا بھی بنا ہوا تھا، گھوڑے میں معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، یحییٰ اس کا نام تھا۔ یہ کیا؟ سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، زمین پہ پاؤں مار رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر
ہلنا جلنا شروع کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں لگے بھی گھوڑا الٹ نہ جائے, بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت حسین نے پھر تلاوت روک دی, گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تلاوت شروع کرتا ہوں, گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے. تیسری بار تلاوت شروع کی, پھر گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا. حضرت حسین نے پھر تلاوت روک دی. جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیرا. اتفاقاً اوپر دیکھا, سر کے اوپر سفید بادل نظر آیا جس میں چھوٹے چھوٹے چراغ چل رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے چراغوں نے بھی بادل نے بھی آسمان کی طرح اٹھنا شروع کر دیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ حدیث پاک میں آیا بادل بھی چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے. صبح ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جملہ سنیے, آپ تو بادشاہ لوگ ہیں نا. ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے دیکھا بینر لگے ہوئے تھے کہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. نا میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے گھر نہیں آنا ہوتا تھا, بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. میں نے سبق روک دیا. ایک اور مثال آپ کو سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سبق نہیں بھولانا حضرت حسین والا دوستوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات کے چند لمحوں میں بیت المقدس کا سفر کرایا, واپس اللہ لے آیا. زمین سے اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا رب العالمین لے گیا, واپس لے آیا. رات کے چند لمحوں میں اونچا بتائیے گا, اونچا. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں. باہر والے ساتھی بھی باہر, اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفے بناؤ. کیوں حضرت؟ جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ کس صفے تو بناؤ. صحابہ کرام نے صفے بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال, حبشے کا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے, اس کو ہم نے جنازہ پڑھنا ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب ہم جنازہ پڑھنے لگے اللہ نے سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیے, نجاشی کی لاش کو اللہ نے سامنے کر دیا. ایک سوال ہے, اللہ کی قدرت پر یقین مکمل رکھنے والے اونچا جواب دیں گے دوست. جو اللہ رات کے لحظے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا اتنا لمبا سفر کرا سکتا تھا, وہ اپنے محبوب کو حبشے لے جا کر نجاشی کا جنازہ بھی پڑھوا سکتا تھا. پڑھوا سکتا تھا, سارے پڑھوا سکتا تھا. اللہ اپنے محبوب کو حبشے نہیں لے گیا نجاشی کے جنازے کے لیے. نجاشی کی لاش کو اللہ نے سامنے کیا. رب العالمین نے قانون سمجھا دیا, ہمیشہ غلام چل کر آتے ہیں, آقا اور سردار چل کر نہیں جایا کرتے.
حضرت رات کا وقت تھا، 3 بار ایسا ہوا میں تلاوت کرتا تھا، گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیتا تھا، میں نے تلاوت روک دی، ساتھ میرا بچہ سویا ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مجھے سر کے اوپر چراغ اور بادل نظر آئے، آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا اسید، رواہ البخاری۔ اوہو، کیوں حضرت؟ فرمایا تلاوت نہیں روکنی تھی، پڑھتے رہنا تھا، تلاوت جاری رکھنی تھی۔ اللہ کے محبوب کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چراغ نہیں تھے، بادل نہیں تھا، وہ تو رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے تلاوت سننے کے لیے نیچے آئے تھے۔ اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ شریف کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ حضرت مجھے پتہ جو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 ویزکیہم، خیال کرنا، لوگوں کو پاک کرنا۔ یہ چاہتا ہے۔ اب میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جو بنی طے قبیلہ ہے یہ بت کی عبادت کرتے ہیں، جا کر بت کو گراؤ۔ صحابہ کرام نے بت کے ٹکڑے کیے، وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے، ان کو گرفتار کیا، مدینہ طیبہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قیدیوں میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک صحابی کو دے کے فرمایا اس نوجوان لڑکی کے سر کو میں آمنہ کی لال کی چادر کے ساتھ ڈھانپ دو۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ھذا رداؤک الطیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِکَةٌ، سیرت کی کتابوں میں الفاظ ہیں، وہ تو شرک کرنے والی ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکی ہے، آپ اپنی پاک چادر پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو۔ میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی بیٹی کا سر بھی بغیر دوپٹے کے گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سناتا ہوں لیکن میری ماں اور بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں ہو جامن تک ہی حدیث تو سنانی ہے میں نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتوں پر بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ معاف کرنا، ہم بھی مجرم ہیں، مرد، میں بات کرتا ہوں، اتنے باریک کپڑے پہنے گی سارا جسم نظر آئے گا۔ نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے پہنے گی سارے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ بتائیں سارے ساتھی، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ اونچا اونچا۔ یہ
میں اور آپ مجرم نہیں ہے کہ ہم بازار سے بڑی کپڑے خود خرید کر گھر میں دیتے ہیں یہ پہن. ہمارا جرم نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سناؤں میری ماں اور بہنیں کانپ جائیں. لا یجدن ریحا وَإِنَّ الرِّيحَ لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک کپڑے پہننے والی عورتیں، تنگ کپڑے پہننے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا ہوں میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میری طرف دیکھیے گا، گھروں میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو حدیث سنانی ہے. یہ سر پہ کپڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. پہلی گھر والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل فرشتہ میرے پاس آ گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضرتوں میں سر سے دوپٹہ اتارتی ہوں. حضرت خدیجہ نے دوپٹہ اتارا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت اب جبریل موجود ہے یا چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا گیا. اچھا، دوبارہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. جب سر سے عورت کے دوپٹہ اتر جائے وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے. آج کل حالات کیا ہیں یہ حوالہ سنیے. 18واں پارہ سورت کا نام سورت النور. یہ میرے سامنے ہے نمبر 31. پہلی سطر ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خبردار مسلمان عورت اپنے گھر میں کام کاج کرتے وقت زور سے زمین پر پاؤں نہ رکھنا، تاکہ گھر میں کام کرتے وقت زور سے زمین پہ پاؤں رکھا تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر کوئی غیر محرم بندہ نہ سن لے. میری ماں اور بہنوں کو جا کر مسئلہ دوستوں نے سنانا ہے. اور گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز ہے. عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین. اگر عورت کی تلاوت والی آواز گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لی عورت کی نماز ٹوٹ گئی. آپ کی اس بستی میں عورتیں بھی گئی ہوگی عمرہ کرنے، حج کرنے. اللہ سب کو توفیق عطا کرے، آمین کہنے. مرد جا رہا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اور حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں، گھر میں زور کے ساتھ قدم رکھنے کی اجازت نہیں، اور گانے بجا کر ڈھول بجا کر ڈانس کر کے پورے محلے کو آواز سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ میرا خیال ہے مسئلے کڑوے ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے ہیں.
ڈانس ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول پر عورتیں رقص کر رہی ہیں، سارا محلہ سن رہا ہے۔ کیا عورتیں مجرم ہیں اور ہم مرد ان کا جرم نہیں ہے؟ عورتوں کے جسم سے برقع اتر گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا، اور یاد رکھیے گا اتنے تک بازو آ گئے۔ ایک گل سمجھ نہیں آئی، بازو اتنے تک، عورت کی نماز کیسے ہوگی؟ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ ایک اور مسئلہ یاد آیا، اللہ، بڑا قیمتی مسئلہ یاد آیا۔ عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوگا، غسل کرے غسل نہیں ہوگا۔ اسی حالت میں عورت کی موت آ گئی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس کو غسل دیا گیا، موت کے بعد اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جسم ناپاک ہے، جنازہ نہیں ہوگا۔ پھر معاف کرنا، ہمارا کوئی قصور نہیں کہ ہم ناخن پالش بازار سے خرید کر لا کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ ناخن پر لگا۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، ناخن پر مہندی لگائے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، اسی حالت میں جسم ناپاک ہے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، جسم ناپاک ہے۔ مسئلہ سن لیں سارے ساتھی، بغیر وضو کے زبانی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ سنیں، مسئلہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے، بندہ زبانی قرآن کی تلاوت کرے، قل اللہ شریف پڑھے، الحمد شریف پڑھے، لیکن جس عورت نے ناخن لگائے ہوئے ناخن پالش، اس کا جسم ناپاک ہے، ناپاک جسم کے ساتھ خالی زبانی بھی قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے مسئلہ چھوٹا ہے کہ بہت بڑا ہے؟ پھر خدا کے لیے گھروں میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی، اس لڑکی کے سر کو چادر کے ساتھ ڈھانپ دو۔ جب اس کا سر ڈھانپا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، حضرت میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ وہ جو بہت بڑا سخی تھا، جی حضرت اب مہربانی کریں، میرا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا ہے، اب مجھ پر ترس کریں، مجھے واپس بھجوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تیرا باپ سخی تھا، غریبوں کا ہمدرد، بیواؤں کا خدمتگار۔ صحابہ کرام کی ہم نے ڈیوٹی لگائی، اس کو اپنے علاقے میں چھوڑا ہو۔ جب صحابہ کرام سفانہ کو لے کر، سفانہ اس کا نام تھا، علاقے میں پہنچے، بھائی واپس آ چکا تھا، وہ چھت پہ چڑھ گیا، کمان کے اندر تیر کس لیا، میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ بہن نے کہا کیوں؟ تیرا گھر ہے اور میرا نہیں؟ ادیب نے حاتم بھائی کہنے لگا، تو غیر محرم بندوں کے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ ہوگی کہ نہیں۔ حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی، سبحانہ، نیچے اترا، تیر کمان پھینک دے۔ ذرا اب غور کیجئے گا، سبحان اللہ کہنے میں بخل نہیں کرنی دوستوں نے۔ سبحانہ کہنے لگی، میرا بھائی عدی نیچے اترا، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے، عیسائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے،
تو کہتے عزت محفوظ ہوگی کہ نہیں؟ میری عزت تیری چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت آمنہ کے لال کے صحابہ میں محفوظ رہی ہے۔ سارے راستے کے اندر صحابہ کرام نے آنکھ اٹھا کر میرے جسم کو نہیں دیکھا۔ چل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا۔ علی حیران رہ گیا، غیر محرم ہو، میری بہن کو لے کر آئے ہو، اس کے جسم پر نظر نہ ڈالے۔ نیچے اترا، حیران ہوا۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، چند دن رہا، جاتے ہوئے کہنے لگا آمنہ کے لال آیا تھا مخالف بن کر، آیا تھا عیسائی بن کر، آیا تھا غیر مسلم بن کر، آیا تھا حالت کفر میں، رب کائنات کی قسم خالی نہیں جاؤں گا، کلمہ پڑھا کر مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لو۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا۔ چار کام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آیات کی تلاوت کرنا ایک اور صحابہ کرام کو پاک کرنا دو۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انقلاب آیا کائنات کے اندر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ابتدا میں حاضری تو 20 سال کے بعد ہوئی، لیکن مجھے 2 دنوں سے بخار ہے۔ اگر میں نہ آتا تو ساتھی کہتے مولوی سے وعدہ کر کے نہیں آیا، مولوی ایسے دھوکہ کرتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں اور باقی بیماروں کے لیے اللہ حاضری قبول کر لے، پھر انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفہم وانت الشافی واشفنی وانت الشافی واشفہن وانت الشافی۔ جتنے بیمار ہیں مرد عورتیں میں آپ، جتنے متعلقین ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں، سب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔